इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीवाना परवाना, जानिसार, जान पे खेलने वाला बिलाल, सरकार के चेहरे अनवर का दीदार किया तो कलमा पढ़ बैठा। मैया इब्ने खलफ को पता चला, बिलाल को मारना शुरू किया। सारा दिन मारता है, लोहे की सिरा पहना कर धूप में सारा दिन लिटाए रखता है, गर्म हो जाती है, बदन जल जाता है। सारा दिन नंबरवार पिटाई करते हैं। शाम के वक्त सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैरों में रस्से डालकर मक्के के लड़के गलियों में घसीटे फिरते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद आप हज़रात खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कारी हनीफ मुल्तानी साहब का एक बयान लेकर के हाजिर हुआ हूँ, जिसका टॉपिक और मौजू है कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की अजान। यकीनन ये बयान रोंगटे खड़े कर देने वाला है और रुला देने वाला बयान है, इमोशनल कर देने वाला बयान है। बयान को तवज्जो से सुनिएगा, इस बयान से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा और बहुत ज्यादा इस बयान को सुनने में आपको मजा भी आएगा। दोस्तों, इस बयान को तवज्जो से सुनिएगा। चलिए मैं भी आपके साथ इस बयान को सुनता हूँ और आप भी मेरे साथ साथ इस बयान को तवज्जो से सुनिएगा। सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन गरीब सहाबा में से हैं जिन्होंने इब्तिदा इस्लाम में बड़े दुख उठाए, बड़ी परेशानियां झेली। सिर्फ कहने सुनने की बात नहीं, और खुदावंद आलम ने उनके मुकद्दर जगाए। अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, तुम सारे के सारे हज बैतुल्लाह करो, मक्के जाओ, जाके देखो जिस मकाम पे सैयदना बिलाल ने कोड़े खाए, मार खाई, आज वहां मस्जिद बनी खनी है, और कोड़े मारने वाले जहां रहा करते थे वहां बैतुल खला बना हुआ है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला कर दिया, जो मेरा है वो मेरे सहाबा से प्यार करेगा, जिसको मेरे साथ दुश्मनी है वो मेरे सहाबा का दुश्मन है। साफ फरमा दिया, मन अहब्बाहुम फबिहुब्बी अहब्बाहुम, जिसको इनसे प्यार है उसको मुझसे प्यार है। वमन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम, जिसको इनसे दुश्मनी है उसको मेरे साथ दुश्मनी है। जब तुम हो शादियों में जा रहे हो, अजी ये और मामला है, इलेक्शनों में सर पे उठाए फिर रहे हो, अजी ये सियासी मामला है। वो सहाबा किराम की इज्जत के सामने सियासी मामला क्या होता है? वो कौन सी सियासत है जो सहाबा किराम से हटकर है? वो सियासत नहीं, वो बदमाशी है। कौन कहता है ये सियासत है? अपनी इज्जत बनाते हो, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारों की इज्जत को मिटाते हो। कुर्बान जाऊं उन हजरात पे, तुम तो अब भी नहीं समझ सके होगे मैं किन की बात कर रहा हूं। ओ हाजियों, नमाजियों, तुम्हें सारी जिंदगी में आज तक खाम में भी मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं हुई। बिलाल वो था जिसने अपनी जिंदगी में लाखों करोड़ों मर्तबा हुजूर का दीदार किया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का साजो सामान लाता है, और ये मर्तबा यूं ही नहीं मिला, मुफ्त में नहीं मिल गया। बड़ी मुसीबतें उठाई हैं, बड़ी तकलीफ झेली हैं। उमैया इब्ने खलफ मक्के का बहुत बड़ा बदमाश किस्म का काफिर गुलाम है। उमैया इब्ने खलफ बहुत बड़ा सरदार है मक्के का। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके गुलाम हैं, ज़रख़रीद हैं। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीवाना परवाना, जानिसार, जान पे खेलने वाला बिलाल, सरकार के चेहरे अनवर का दीदार किया तो कलमा पढ़ बैठा। उमैया इब्ने खलफ को पता चला, बिलाल को मारना शुरू किया। सारा दिन मारता है, लोहे की सिरा पहना कर धूप में सारा दिन लिटाए रखता है, गर्म हो जाती है, बदन जल जाता है। सारा दिन नंबरवार पिटाई करते हैं। शाम के वक्त सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैरों में रस्से डालकर मक्के के लड़के गलियों में घसीटे फिरते हैं।
جس گلی سے گزارا جاتا ہے عورتیں پوچھتی ہیں کیا بات ہے، نوجوان پوچھتے ہیں کیوں مارتے ہو، مارنے والے جواب ایک دیتے ہیں، غلام امیہ ابن خلف کا ہے، کلمہ کالی کملی والے کا کیوں پڑھتا ہے؟ چمڑا اجڑ گیا، ہڈیاں سالم نہ رہی، روزانہ گھسیٹا جاتا ہے، روزانہ مارا جاتا ہے، روز مار مار کے امیہ ابن خلف تھک گیا۔ خود بھی دوسرے لوگ بھی امداد کو آتے ہیں کافر کی، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے پہ پاؤں رکھ کر پورا وزن ڈال دیتا ہے، سینے پہ پتھر کی چٹان رکھتا ہے، کمر کے نیچے دہکتے ہوئے بھڑکتے ہوئے کولے اور شعلے ہیں، آگ بجھ جاتی ہے مگر بلال غریب کو چھوڑا نہیں جاتا۔ آج کوئی مار کھائے گا عورتوں کے پیچھے، کوئی زمین کے پیچھے، کوئی دولت کے پیچھے، کوئی مکان کی وجہ سے، کوئی دکان کی وجہ سے، کوئی کرسی کی وجہ سے، کوئی شہنشاہیت کی وجہ سے، کوئی وزارت کی وجہ سے، کوئی سفارت کی وجہ سے بلال مار کھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ، خدا کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مار کھائی میری راہ میں، میرے نام پہ مار کھائی، میری وجہ سے مار کھائی، زبان پر مصیبت آئی، جان پر مصیبت آئی، مالی تکلیف پہنچی، بھوک پیاس کی تکلیف اٹھائی۔ خدا فرماتے ہیں میرا بندہ تکلیف اٹھاتا ہے، میں سامنے کھڑا ہو کر دیکھتا ہوں وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے بندے میں تجھے دیکھ رہا ہوں، میرے نام پہ تجھے مار پڑ رہی ہے۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے، مار مار کے تھک گئے، اکتا گئے، سزا دے دے کر تھک گئے، مگر بلال اپنے ایمان میں، اپنے یقین میں، اپنی توحید میں، ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کسی قسم کی ملاوٹ کرنے کو تیار نہیں۔ تمہیں تو آج اگر تھوڑا سا کوئی کہہ دے کہ اس سال کاروبار میں تجھے منافع اسی لیے تو نہیں ہوا کہ تو نے فلانے بابے کو نہیں مانا، فلانے بابے کی پوجا نہیں کی، فوراً کروٹ بدل جاتا ہے، چلو بھائی اب کے بابے کو ہی مانیں گے۔ یہ وہ بلال ہے جو کسی بابے کو نہیں مانتا، کسی قبر والے کو نہیں مانتا، جو کسی اونچے نیچے کو نہیں مانتا، کسی بڑ کا پجاری نہیں، پیپل کا پجاری نہیں، کسی کھوہ کا پجاری نہیں، کسی جنڈی گھنڈی کا پجاری نہیں، کسی درخت کا پجاری نہیں، چاند سورج ستاروں اور پانی کا پجاری نہیں، وہ صرف ایک اس کائنات کے مالک کا پجاری ہے جو خداوند عالم کی ذات ہے، مار بھی کھاتا ہے۔ قریب سے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، مار پڑ رہی ہے، اس قدر مارا، گلے پہ پاؤں رکھ کر دبایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا بلال کی ایک بالشت زبان باہر لٹکی ہوئی تھی۔ کمال ہے، اتنی تکلیف اٹھا رہا ہے، جب بھی ذرا سا پاؤں پرے کو ہٹایا، سانس آیا، فوراً آواز لگاتا ہے اللہ احد، میرا خدا ایک ہے، میرا معبود ایک ہے، میرا کارساز ایک ہے، میرا پیدا کرنے والا ایک ہے، میری جان کا مالک ایک ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، وہی ہر چیز پہ قادر ہے، میری جان پہ بھی اسی کی قدرت ہے، میرے یقین پہ اسی کی قدرت ہے۔ اور مارنے والوں میں سچا عاشق ہوں، تم مارتے تھک جاؤ گے، میں مار کھاتا نہ تھکوں گا، اس لیے جس کی وجہ سے مار کھا رہا ہوں وہ حی قیوم ہے، میں اسی کا بندہ ہوں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزرتے گزرتے کان میں بلال کے یوں کہہ دیا آہستہ اللہ کا نام لے لے،
تجھے بڑی سخت مار پڑ رہی ہے، اللہ کا آہستہ نام لے لے۔ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بڑا دکھ پہنچا، تکلیف ہوئی، اور یوں فرمایا اے ابو بکر اور اگر کوئی کہے تو کہے، تو نہ کہو یہ بات۔ انہوں نے کہا میں تیری تکلیف دیکھ کے کہہ رہا ہوں، تجھے صدمہ بڑا پہنچ رہا ہے، تجھے تکلیف بڑی پہنچ رہی ہے۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ابو بکر میں تجھے کیا بتاؤں، جب میری کمر کے نیچے کولے، میرے سینے پہ پتھر کی چٹان اور میرے گلے پہ امیہ بن خلف کا پیر رکھا ہوا ہوتا ہے اور وہ وزن پورا ڈالتا ہے، میری جان نکلنے کو ہوتی ہے، مجھے پروردگار کی طرف سے آواز آتی ہے او میرے بلال تیرا کیا حال ہے۔ جب وہ ذات سامنے آئے میں کیسے آہستہ کہوں، اور میرا حال پوچھنے والا خدا ہو میں کیسے آہستہ اللہ کا نام لوں۔ بدنصیب قوم آج تو نہ آہستہ اللہ کا نام لیتے ہیں نہ زور سے اللہ کا نام لیتے ہیں۔ چھوڑ ہی دیا، نماز چھوڑ دی، قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیا، مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کافروں کا ڈنڈا ہے اور مسلمانوں کے سر ہیں، پٹ رہے ہیں ساری دنیا میں۔ کون ہے مارنے والا مسلمان کو اگر ہم مسلمان ہوں؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو حیران ہو گئے، بڑا عجیب طریقے سے مصیبتیں اٹھائیں، بڑی بڑی تکلیفیں جھیلیں، مار مار کے بلال حبشی کو تھک جاتا تھا۔ ایک دن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یقین ہو چلا کہ آج میرا وقت آ گیا، آج میرا دم آخری ہے۔ اندازہ لگاؤ کمر کے نیچے دہکتے ہوئے کولے اور شولے، سینے پہ پتھر کی چٹان ہے اور کوڑے مار رہے ہیں اور گلے پہ پاؤں رکھ کر کے وزن ڈال رکھا ہے۔ تھوڑا سا سانس آیا، بلال نے اپنے پروردگار سے التجا کر دی، کہتا اے خدا اے خالق کون و مکان، اے خدا اے سر قلب سر جہاں، اور میرے مولا زبان نہیں ہل سکتی، کیسے تیرا نام ادا کروں؟ لب حرکت کرنے سے عاجز آ گئے، زبان باہر نکل گئی، میں کس طرح تیرا نام لوں؟ دل ہی دل میں تجھے پکارتا ہوں، کہتا او میرے مولا مجھے مار کی پرواہ نہیں، مجھے تکلیف کی پرواہ نہیں، میرا حال یہ بنا ہوا ہے جو تیری مرضی ہو وہ کر میرا حال، عشق میں ثابت قدم ہوگا بلال۔ اور میرے مولا مجھے اب اوپر اپنے اتنا یقین آ گیا، اب مجھے اپنے اوپر بھروسہ اتنا ہو گیا، جو تکلیف آئے پرواہ نہیں، میں تیرا نام چھوڑنے کو تیار نہیں۔ چاروں طرف کافر بیٹھے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگ رگ میں کانٹے چبھو رہے ہیں، طرح طرح کی ایذائیں دے رہے ہیں۔ کہتا ہے ہر رگوں ریشوں میں کانٹے چبھ گئے، اور جس قدر ہو سکے ایذائیں دے مجھے، میں بے پرواہ ہوں اس بارے میں تکلیفوں سے تیرا نام چھوڑنے والا نہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حال دیکھا، آج کا دولت مند رات دن سوچتا ہے دوسرا کارخانہ کس طرح سے لگاؤں، کاہے کا لگاؤں، کہاں لگاؤں، دوسری فیکٹری کہاں لگاؤں، دوسرا کاروبار کس طرح پہ بڑھاؤں۔ یہ مکے کا دولت مند تاجر ہے جس کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مکے کی گلیوں میں اس نیت سے چکر لگاتا ہے کوئی مصیبت زدہ مسلمان ہوگا تو دولت خرچ کر کے اس کو آزاد کراؤں گا۔
उमय्या इब्न खलफ से सिद्दीक अकबर ने पूछा रजी अल्लाह ताला अन्हु कि यार तू मार मार थक गया, इसे बेच ले। गुलाम थे ना हजरत बिलाल, इसे बेच ले। उमय्या कहने लगा कि खरीद लो भाई। तो उमय्या इब्न खलफ काफिर ने बड़े पैसे मांगे। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी वक्त फरमाया कि चल के ले लो अपने पैसे। उमय्या जो मक्के का सरदार था कहने लगा अबू बकर मैं तो तुझे बड़ा अक्लमंद सरदार और होशियार ताजिर समझता था, आज पता चला तुझे तो अकल ही नहीं। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा क्यों? वो कहने लगा ये तो मेरे नाक पे लड़ा हुआ है, मार मार के मैं थक गया, दूसरों से मरवा मरवा के मैं थक गया। अंदाजा लगाओ और अपने ईमान का भी पता करो, सारा मक्का मारने वाला अकेला बिलाल मारे खाने वाला। कहने लगा ये तो मेरा दर्द सर बना हुआ है, अगर तू यूं ही कहता ना गुलाम मुझे देते मैं तेरे मत्थे मार देता, तो उन्हें इतनी बड़ी रकम देनी कर ली, ये कोई तेरी अक्लमंदी है? कहां ये सरफिरा गुलाम जो किसी काम का भी नहीं रात दिन मार खाता है और इतनी बड़ी रकम देने के लिए आप आमादा हो गए। जनाब सिद्दीक अकबर सबकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया उमय्या मैं भी तुझे मक्के का सरदार समझता था, आज पता चला तू तो परले दर्जे का गधा है। उन्होंने कहा क्यों? कि वो इसलिए कि हो बिलाल और कीमत ये मांगी तूने, बिलाल जैसी जात हो और कीमत ये मांगी। अगर आज पूरी दुनिया की दौलत तू मांगता और मेरे पास होती, मैं अपनी जान दे करके भी बिलाल को खरीद के आजाद करता। चुनाचे खरीद लिया, आजाद कर दिया, दरबार रिसालत में पेश कर दिया। जनाब हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को प्यार आया। अंदाजा लगाओ बिलाल के जख्मों को देखकर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोना आ गया। इस्लाम के लिए मार खाई, ईमान की वजह से मार खाई, अपने यकीन की वजह से मार खाई, कोई सियासी गरज नहीं, कोई दुनियावी गरज नहीं। जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह पाक ने उसका फल ये दिया बिलाल को, उसका मुआवजा ये दिया कि दरबार रिसालत में मुअज्जिन बन गए। अजान देने की जो ड्यूटी थी, मनसब था, वो हजरत बिलाल को मिला रज़ी अल्लाह ताला। जनाबी मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर के खर्चे इखराजात सौदा सलफ लाने की ड्यूटी हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिम्मे थी। कोई किसी महकमे के साहब का सामान लाएगा, कोई किसी महकमे के साहब का सामान लाएगा, कोई किसी ताजिर का सामान खरीद के लाएगा, कोई किसी अफसर का सामान खरीद के लाएगा। बिलाल तेरे पैरों से उड़ी हुई खाद पे कुर्बान हो जाऊं, तू शहंशाह कायनात के दरवाजे का गुलाम है, तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सामान लाता है और 5 वक्त अज़ान की ड्यूटी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कर्जा भी लेके आता था बिलाल यहूदियों से। एक दफा एक कर्जे वाले ने जानकर कि दोबारा इसे फंसाओ, गुलाम बनाओ, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजान देने के लिए तैयार खड़े थे। यहूदी आया और आके कहने लगा, ये जो बदनसीब आदमी होता है ना, जिसका ईमान नहीं होता, वो बेअदबी बड़ी करता है। आज भी तजर्बा है, अल्लाह वालों की, उलमा की बेअदबी वही करेगा जिसके अंदर ईमान की रत्ती ना हो। बेअदबी के अल्फाज वही बोलेगा, ईमान की रत्ती ना हो। तो हजरत बिलाल को आकर के आवाज देने लगा और कहने लगा, ओ काले। हजरत बिलाल ने फरमाया, क्या बात है? कि या तो कल शाम तक पैसे आ गए, वरना याद रख तुझे फिर गुलाम बनाएंगे हम।
جناب ابشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں تشریف لائے، عرض کیا کالی کملی والے فلانا یہودی آ کر کے بڑی زبردست دھمکی دے گیا، وہ مجھے پھر دوبارہ غلام بنانا چاہتے ہیں، وہ پھر مجھے پریشان کرنا چاہتے ہیں، میں اب اتنا بڑا قرضہ کیسے ادا کروں؟ میں صبح کہیں نکل جاؤں گا، چھپ جاؤں گا، روپوش ہو جاؤں گا، جب کوئی انتظام ہو جائے اطلاع فرما دینا، میں حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ ہائے بلال تجھے مبارک ہو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرضے کی وجہ سے پریشان ہے۔ ذرا سوچیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت بخشی ہے، جن کو اللہ پاک نے کھانے پینے کے لیے دیا ہے، کہ ہمارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن دکھوں سے اپنی زندگی پاس کی ہے، قرض لے لے کر۔ صرف قرض نہیں، آج ہم یہودی بن کے مر رہے ہیں، عیسائی بن کے مر رہے ہیں، کافر اور مشرک بن کے مر رہے ہیں۔ ان کی ریس ہے ہر معاملے میں، ان کے طریقے کو اپنا کر کے آج مسلمان نوجوان بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تم نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا، آؤ شہنشاہ کائنات کا وہ لباس تو دیکھو جس لباس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ 11 پیمند اس لباس میں تھے جس لباس میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا فانی سے رخصتی ہوئی ہے۔ یہ بٹن نہیں لگاتے ہم لوگ، بٹن کی جگہ کانٹے چبھے رہتے تھے، کانٹے چبھو لیے جاتے تھے۔ تو بلال نکل گئے مدینے پاک سے خوف کے مارے کہ یہودی پریشان کریں گے قرضے کے لیے۔ ابھی وہ کچھ ہی منزل پہ دور پہنچے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے یہاں کئی اونٹنیاں سامان سے لدی ہوئی آئی، اور آپ نے اس یہودی کو بلوایا اور بلوا کے فرمایا کہ تو اپنا سارا قرضہ لے لے، جتنا تیرا قرضہ ہے ساری کھجوریں ناپ تول کر اپنے قرضے میں لے جا، بچے گا ٹھیک ہے، نہیں بچے گا تو سارے کا سارا لے جا۔ اللہ غنی، نبی کی ذات کو تو دیکھو، کبھی تو یہ حال ہے کہ قرضہ لے رہے ہیں اور قرضے کی وجہ سے پریشان ہیں، اور خود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان ہے، اور اب یہاں یہ حال ہے کہ جس صحابی نے کھجوریں اٹھا کر ناپ کر ڈھیر میں سے تول کر دی ہیں، اس کا سارا قرضہ اتر گیا، اور صحابی کہتا ہے کہ میری آنکھ دیکھ رہی تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سارے کھجوروں کے ڈھیر میں سے ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا، ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا۔ بے شمار واقعات ہیں اس قسم کے۔ مدینے پاک میں اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے مدینے پاک کی۔ صحابی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا باپ فوت ہو گیا، قرضہ تھا باپ کے ذمے، اس نے سارے سیزن کی کھجوریں اکٹھی کی اور ڈھیر لگا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آیا کہ جی فلاں آدمی کا میرے ابا کے ذمے قرض ہے، وہ آپ کھڑے ہو کر اتار دیں، اپنے سامنے وہ قرضہ اتروا دیں، ساری کھجوریں میں نے سنبھال کے رکھی ہیں، بچوں کو ایک دانہ نہیں دیا میں نے۔ کیسے لوگ تھے جو باپ کے قرضے کا فکر کرتے تھے، اب تو الحمدللہ اپنے قرضے کا فکر نہیں، اگر میں مر گیا تو کون دے گا، بلکہ خوش ہیں، قرضہ مار کے مر جانے پہ لوگ خوش ہیں۔ حالانکہ قرضہ ایسی چیز ہے کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب تک یہ پوچھ نہ لیا، کبھی بھی کسی کا جنازہ نہیں پڑھایا جب تک یہ پوچھ نہ لیا کہ اس کے ذمے کسی کا قرضہ تو نہیں، اور اگر پتا چلا کہ ہے تو فرمایا ضامن بنو کون دے گا، اور اگر ضامن کوئی نہیں بنا تو حضور نے کسی صحابی سے جنازہ پڑھوا دیا، خود جنازہ چھوڑ دیا۔ یہ تھوڑی بات ہے کہ نبی جنازہ چھوڑ دے۔ آج لوگ گسے مارتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، کوئی گل نہیں، ایسا کہ بھجے ہوئے ہیں۔ آدمی اپنا قرضہ جو منگا کے منڈی جا گئے ہیں، بھج گئے کٹائی، دینا نہیں، ڈرتا نہیں، اگر میں مر گیا تو میرا قرضہ کون دے گا۔
یہ تھوڑی مصیبت ہے, یہ تھوڑی بات. اور نبی جس کا جنازہ چھوڑ دے, نبی جس کی جنازے کو چھوڑ کر ہٹ جائے, یہ کوئی تھوڑی بات ہے. پہلے لوگ دعائیں مانگا کرتے تھے, یا اللہ مقروض بنا کے نہ ماریو, اور اب دعا کرتے ہیں یا اللہ جتنا گڑگپا کر کے مروں اتنا ہی اچھا. بے ایمانی کر کے مرنا چاہتے ہیں, لوگوں کا پیسہ کھا کے مرنا چاہتے ہیں, فنکاری کر کے مرنا چاہتے ہیں. شرم نہیں, یہ کوئی موت ہے, یہ کوئی مرنا ہے, یہ تو لعنت کی موت ہے. کسی کا کھا کے مر جاؤ, جب وہ سنتا ہے تو کہے گا نہیں اور تجھ پر خدا کی لعنت, تو میرا روپیہ کھا کے مر گیا. پہلے زمانے میں دستور تھا, جنازہ پڑھنے سے پہلے مرنے والے کا بیٹا, بھتیجا, بھائی, وارث کھڑے ہو کے اعلان کیا کرتا تھا کہ بھائی جس کا لینا دینا ہو وہ ہمارے پاس آئے, دینا ہوگا ہم چکائیں گے, جس نے دینا ہو وہ ہمیں دے. اعلان ہوا کرتے تھے کہ جو قرضہ مانگنے والا ہو وہ ہمارے پاس آئے, ہم قرضہ دیں گے. اب قرضے کا اعلان تو ہے نہیں, تو یہ اعلان ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ کو آنا, تمہیں چھولے ڈال کر چاول کھلائیں گے, کل خانی ہوگی. قرضہ کون اتارے؟ اور اگر کوئی آ بھی جائے مانگنے جی تسا جانو ایسا کوئی ضامن لگے, ایسا کوئی ٹھیکہ چاہیا ہے, ہم نے کوئی ضمانت اٹھائی ہے تمہاری. مدینے کا صحابی حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آیا, میرے ابا کے دل میں قرض ہے, میری غیرت گوارا نہیں کرتی, میری طبیعت گوارا نہیں کرتی, میرا مزاج گوارا نہیں کرتا, میں بیٹا دنیا میں موجود ہوں, میرا ابا قبر میں مقروض پڑا ہو. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ساری کھجوریں اکٹھی کر لی, گھر میں کتنی رکھی ہے؟ بچوں کے لیے کتنا رکھا کھانے کے لیے؟ ان کا گھر میں کہ جی ہاں اللہ اور اس کے رسول کا نام رکھا ہوا ہے. ساری کھجوریں میں نے یہاں اکٹھی کر رکھی ہیں. آخرت کا فکر ان لوگوں کو تھا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسے بلا, قرض لینے والے کو میں تیری سفارش کر کے آدھا اس سال لے لے گا, آدھا اگلے سال لے لے گا, آدھی کھجوریں بچوں کے لیے رکھ لے. صحابی رونے لگا, کہنے لگا میں ایسی کھجوریں اپنے بچوں کو کھلانے کو تیار نہیں, ہم بیٹھ کے کھجوریں کھائیں, میرا ابا قبر میں مقروض پڑا ہو. ہم ایسی کھجوریں کھانے کو تیار نہیں. عرض کر دیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں کہ ایک دانہ میں گھر لے جانے کو تیار نہیں, قرضہ اتاری ہے. بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی اور آپ نے اپنے سامنے کھجوروں کا ناپنا شروع کیا. اس قرض لینے والے کا سارا قرضہ اتر گیا. صحابی کہتا ہے میری آنکھیں دیکھ رہی تھی اور مجھے یہ تسلی ہو رہی تھی کہ پورے ڈھیر میں سے ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا. سارا قرضہ چک گیا, سارا قرضہ اتر گیا, مگر ایک دانہ کم نہ ہوا. جس وقت مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذمے جو قرضہ تھا بلال کے ہاتھ کا لیا ہوا, وہ سارا قرضہ اتر گیا. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو پھر بلوا لیا, فرمایا بے شک بے پرواہ ہو جا, اللہ نے سارا قرضہ تیرے میرے سر سے اتار دیا. بھوک کی مصیبت بھی دیکھی, پیاس کی مصیبت بھی دیکھی, اور اتنا زبردست عشق تھا کہ جب مدینے پاک میں اذان دیتا تھا تو جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ میں ان کی رسالت کی گواہی دے رہا ہوں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب وفات شریف ہوئی, بلال ان نوجوانوں میں تھا جو ٹکرے مار رہے تھے, بے ہوش پڑے تھے. کہاں جاؤں, کسے دیکھ کے اپنا گزارا کروں, کس کا دیدار کروں, کس کو اپنا آقا مولا بناؤں, کون میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھے گا بلال تیرا کیا حال ہے, کون پوچھے گا مجھ سے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد جب مسند کو خالی دیکھتا
اور جب اذان دیتا اشارہ کرتا حضور نظر نہ آتے، بے ہوش ہو کر گر پڑتا تھا۔ انہیں محبت تھی، انہیں لگن تھی، انہیں سوز و گداز تھا، انہیں عشق تھا، ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی مہر لگا رکھی تھی۔ آج ہمارے دلوں پہ مہر مال کی ہے، دولت کی ہے، پیسوں کی ہے، دنیا کی ہے، کرسی کی ہے، اقتدار کی ہے، سرکار کی محبت کی مہر نہیں ہے۔ اگر وہ ہوتی تو آج ہمارا خدا جانے کیا حال بنتا۔ اس لیے قرآن کریم نے ان لوگوں کی تعریف کی، فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نام پہ ہجرت کی، اللہ کے نام پر ایمان لائے، اسی کے نام پہ ہجرت کی اور جہاد کیا میری راہ میں، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، مالی قربانی کی، جان کی قربانی دی۔ اللہ کہتا ہے اولئک اعظم درجۃ عند اللہ، یہی ہے وہ لوگ جن کے بہت بڑے درجے بلند ہیں میرے یہاں۔ میں خدا کے نزدیک ان کے درجے بڑے ہیں، میں خدا کے نزدیک ان کے مقام بڑے اونچے ہیں، میں پروردگار عالم کے نزدیک ان لوگوں کے مقامات بڑے اونچے ہیں، اور خدا جن کو اونچا کہے وہ کتنے اونچے ہوں گے۔ اور دونوں شہادتیں اللہ پاک کی قرآن میں ہیں حضرات صحابہ کرام کے بارے میں۔ تمہارا اس طرف جہان نہیں، تمہیں تو صرف تھوڑی سی کوئی انگلی لگا دے، دیکھو جی فلانے نے فلانے کا حق مار لیا تھا، دیکھو نا جی برا ہوا نا جی، اوہو تم بھی فیصلہ کر جج بن جاتے ہو، تم بھی فیصلہ کرنے والے بن جاتے ہو۔ ٹھیک ہے یار، صحابہ کے درجے تو بڑے ہیں، مگر یہ بات تو نہیں چاہیے تھی انہیں۔ تجھے کیا پتا ہے؟ تجھے اپنے ایمان کا تو پتہ نہیں، تو صحابہ کرام کے ایمان کا پتہ کرتا ہے۔ ساری عمر گو کھاتے گزر گئی، حرام کا پیشاب پیتے گزر گئی، ہم صحابہ کرام کے فیصلے کریں گے؟ اور فیصلہ کرنے والے ہم، اور فیصلہ نبی کے یاروں کا، نبی کے دیوانوں کا، نبی کے پروانوں کا۔ خدا گواہ ہے، خدا کہتا ہے بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، کہ ان لوگوں نے مال بھی قربان کیا، جان بھی میرے اوپر قربان کر دی۔ خدا گواہ ہے، رسول گواہ ہے، قرآن گواہ ہے۔ تم صحابہ کرام میں 1 کروڑ عیب نکالو، کوئی صحابہ کے درجے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ 1500 سال پہلے کی باتیں کرنے کے لیے بڑے ہوشیار ہو، آج کل کی باتیں کوئی نہیں کرتا۔ کیسے کریں؟ انشاءاللہ شام جیل میں ہوگی۔ آج کل کی باتیں کرو نا، کس محکمے میں کیا ہو رہا ہے، کس جگہ کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں وزراء، کیا کر رہے ہیں سفراء، کیا کر رہے ہیں بڑے بڑے افسر، ان کی بات نہیں کرتے، رسالے چھاپے پھرتے ہیں صحابہ کرام کے نام پر۔ میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں، آج بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی، اور بڑا بدبخت ہے وہ آدمی، اور میں تو آگے بڑھ کر کہوں گا بڑا لعنتی ہے وہ آدمی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کا شکوہ کرے، گلہ کرے حضور کے یاروں کا، ان یاروں کا جو حضور کے آڑے وقت میں کام آئے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے، افاقے کاٹے، مصائب جھیلے، پیاسے مرے، بھوکے رہے، ان کا گلہ کرتے ہو۔ اور پھر تمہیں جج کس نے بنایا؟ تم ہوتے کون ہو؟ تم کون ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کا فیصلہ کرنے والے؟ وہ خدا کے بندے تھے، خدا ان کا گواہ ہے، نبی ان کے گواہ ہیں، قرآن ان کی تعریف کرتا ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا نہ، بدر میں تو وہ لڑے، احد میں انہوں نے قربانیاں دی، حنین میں وہ لڑے، خندق میں وہ لڑے،
तबूक में उन्होंने कुर्बानियां दी, यरमूक में उन्होंने कुर्बानियां दी। एक एक सहाबी ऐसा है, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 125 जंग लड़े हैं, और इस्लाम के नाम पर जंगें तो उन्होंने लड़ी, और तुम कुर्सियों पे बैठकर मेज पर रिसाले रखकर फैसले तुम करते हो। तुम हो कौन? ये तो मुनाफिकों की औलाद कर सकती है, ये तो यहूदियों की औलाद कर सकती है, ये तो ईसाइयों की औलाद कर सकती है, मुसलमान का तो हम ऐसा नहीं कर सकता। कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का गिला, कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्तों का और आपके यजान निसारों का गिला, कोई भी करे मुझे इससे कोई बहस नहीं। बहरहाल हम उनको अपना नहीं जानते, और जो नबी के यारों के नहीं वो हमारे नहीं, हाँ, वो मुल्क के नहीं, वो कौम के वफादार नहीं हो सकते, वो मिल्लत के वफादार, और जो नबी के दरवाजे का वफादार नहीं वो तेरा वफादार कब होगा? यहां तो गुलामी करने वालों ने सब कुछ कमाया है, हाँ, सब कुछ कमाया गुलामी करने वालों ने। अल्लाह गनी, उनकी पीठ गवाह है कि इन्होंने इस्लाम के लिए क्या किया, उनके कमर पे कोड़ों के निशानात गवाह हैं कि उन्होंने इस्लाम और ईमान के लिए क्या किया। सैयदना बिलाल सबका रज़ियल्लाहु ताला वफा शरीफ के बाद मदीने में रह न सके, मिंबर खाली मेरे से देखा नहीं जाता, दमिश्क चले गए, वहां जाकर अपने अल्लाह अल्लाह की। एक दिन ख्वाब में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, आपने फरमाया मा जफानी या बिलाल, और बिलाल ये क्या गजब कर रहे हो, मदीने से दूर चले गए, मिलने भी नहीं आते। अंदाजा लगा उसका दर्जा कितना बुलंद होगा, उसके दिल में नबी का इश्क कितना होगा, उसके दिल में नबी की मोहब्बत कितनी होगी, जिसको काली कमली वाले फरमाए तो मुझे मिलने क्यों नहीं आता। माँ जफानी या बिलाल, ओ बिलाल ये क्या जुल्म कर बैठे, इतनी दूर चले गए, मिलने भी क्यों नहीं आते। बिलाल उसी वक्त उठा, सवारी ली, तेज रफ्तार सवारी पे सवार होकर मदीने पाक पहुंचा। सैयदना बिलाल को देखकर मदीने में कोहराम मच गया, नबी का मुअज्जिन आ गया, काली कमली वाले के दरबार का गुलाम आ गया। सारे लोग चारों तरफ जमा हो गए। हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को जाके मिले, बुला के लाए। फातिमातुज़ ज़हरा के लख्ते जिगर बेटो, अली मुर्तजा के शेर जवानों, तुम्हारी बात नहीं मोड़ेंगे, जरा अजान की फरमाइश करो, अजान तो दे दे, नबी के जमाने की बिलाल आए हुए हैं। जनाबी बिलाल अबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीने की मस्जिद में, मस्जिद नबवी में खड़े होकर जब अजान शुरू की, मदीने में कोहराम मच गया, औरत मर्द बाहर निकल आए, चलो नबी के अजान जमाने की अजान आई है, चलो शायद दीदार हो जाए। नबी के जमाने की अजान आई है, तुम भी चल करके दीदार करो, ज़ियारत करो। कोहराम मच गया मदीने में। बिलाल एक दो रोज क़याम करने के बाद फिर वापस चले गए। दमिश्क में ही विसाल हुआ। उन जवानों में मकाम है सहाबा इकराम में से हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, जिन्होंने महज अपने ईमान और कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मार खाई। उन्होंने चोरी करके मार नहीं खाई, डाका मार के मार नहीं खाई, कत्ल करके मार नहीं खाई, किसी खूबसूरत लड़की के पीछे मार नहीं खाई, दुकान मकान के पीछे मार नहीं खाई, बल्कि खुदा कहता है वऊदू फी सबीली, और ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे नाम पे मार खाई है, जिन्होंने मेरी वजह से मार खाई है। अर्ज करने का मकसद ये, लोगों के कहने में मत आया करो। ये जो फिरते हैं ना किताबें लिए हुए, इस किताब में ये लिखा है, इस किताब में, उसको कह दिया करो कि इनको आग लगा दो, किताब उन किताबों को आग लगा दो जिन किताबों में नबी के दीवानों का गिला हो, शिकवा हो, दुश्मनी हो। ये देखो कुरान सारा गवाह। न तुम्हारे ला कॉलेज के शागिर्द पास हैं और नबी के शागिर्द फेल हैं।
तुम्हारी यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट पास है और मदीना यूनिवर्सिटी के शागिर्द फेल है। अकल है खोपड़ी में। और आज के प्रोफेसरों के शागिर्द पास और इमाम अंबिया के शागिर्द फेल। आज रूस और अमेरिका के मानने वाले, अपने इज्म पर जान देने वाले लोग पक्के और नबी के दीवाने कच्चे। तुम्हें बताया किसने है? ये वो लोग हैं जिन्होंने 23 बरस तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाजें पढ़ी। खुदा की कसम, जब तुम बीमार पड़ोगे ज्यादा से ज्यादा बेटी पूछने आएगी। ये वो लोग थे जब बीमार पड़ते थे पूछने के लिए इमामुल अंबिया तशरीफ लाते थे। इनके दुख दर्द में शरीक थे हुजूर। हाँ, ग़ज़वा खंदक के मौके पर खंदक खोदते खोदते बहुत बड़ा पत्थर निकल आया जो सहाबा किराम से टूटता ना था। हुजूर को आके अर्ज किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह वो पत्थर नहीं टूटता। आपने ये नहीं फरमाया मैं दुआ करूंगा, फरमाया लाओ मुझे कुदाल दो। मां है नबूवत के हाथों ने पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और उसके बाद हजारों सहाबा किराम गवाह हैं कि सहाबा मिट्टी पत्थर खोदते थे, टोकरी में भरते थे और रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर मुबारक पे उठा उठा कर ले जाते थे। और जिन्होंने मिलकर खाने खाए हों, जिन्होंने मिलकर अल्लाह के दीन के झंडा बुलंद करने के लिए मार खाई हो, उनसे अच्छा कौन हो सकता है? उनसे बड़ा कौन हो सकता है? दीन में भी बड़े वो, आखिरत में भी बड़े वो, क़यामत में भी बड़े वो। हौज़ कौसर के पानी के गिलास सहाबा किराम के हाथों से मिलेंगे। इसलिए मैंने एक जवान सहाबी का जिक्र कर दिया ताकि हमारे दिलों में उन हजरात की मोहब्बत हो और उन हजरात से अकीदत हो। हम कितने बदनसीब हैं। ये सारी बड़ी मस्जिद बैठी, अगर मैं पूछ लूं तो इंशाअल्लाह नफी में जवाब मिलेगा। बमै मेरे, अगर मैं पूछ लूं कि सारे साल में कभी किसी ने हजरत बिलाल को इसाले सवाब करने के लिए 4 आने खर्च किए? वो दाता दरबार में तो देग पकाने के लिए पैसे तुम्हारे पास हैं? चूड़े चमारों को खिलाने के लिए तो तुम्हारे पास हैं। बेनमाजों को राजी करने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं। डॉक्टरों को और अफसरों को घी के पीपे देने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं। इतना बड़ा नबी का दीवाना परवाना कोई आदमी कसम नहीं खा सकता कि सारी जिंदगी में 1 रुपया भी हजरत बिलाल के इसाले सवाब के लिए किसी ने खर्च किया हो। ये जो हमारी मोहब्बत है, ये तो हम नबी के गुलामों के गुलाम बने फिरते हैं। और वैसे देखो ना, गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलाम है रसूल के गुलाम है। प्लेटफार्म नंबर 4 देखो, बिल्कुल साफ पड़ा है। अच्छी गुलामी है भाई। ये मैंने चलते चलते की बात कर दी ताकि इस तरफ भी हमारी तवज्जो हो। हमारी औलाद लाखों रुपया बर्बाद करती है, हमारे घरेलू खराजात में लाखों रुपया, हजारों रुपया खर्च होता है। इन लोगों के लिए बदकिस्मती से हमारी जेब में, हमारे घर में दमड़ी नहीं। और चलो एक रोटी कभी बिलाल के इसाले सवाब के लिए किसी ने खर्च की होती, कौन करे? हमारा इनसे कोई रिश्ता है? इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से प्यार करो, मोहब्बत करो। इनकी मोहब्बत आईने ईमान है। इनकी दिल में मोहब्बत का बसाना खुदा की कसम जन्नत का बसाना है। और यही जन्नत के ठेकेदार हैं, यही जन्नत के वारिस हैं। जिन लोगों ने अदब किया उनके मुकद्दर जाग उठे। उन लोगों को खुदाबंदी करीम ने दुनियाई में वक्त लगाए। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला इत्तला दी गई, खबर मिली कि ईसाई सरदार, ईसाई बादशाह 1.5 लाख के करीब फौज लेकर मुसलमानों पे हमला करने के लिए आया है। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 50-60 आदमी दिए, जाओ बादशाह की फौज का अंदाजा लगा के आओ, तखमीना लगा के आओ, असलहा देख के आओ, उनकी तादाद का अंदाजा लगाओ वो कितने हैं। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला चंद सहाबा किराम को साथ लेकर के पहुंचे। ईसाई बादशाह को पता चला, उसने हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और कहने लगा कि देखो जंग अच्छी चीज नहीं है, हमसे सुलह कर लो, हमसे सुलह कर लो।
حضرت خالد فرمانے لگے صلح میں دیر کیا ہے، قول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھ، مسلمان بن جا، میرا بھائی بن جا، جنت کا حقدار بن جا، میرے نبی کا غلام بن جا، اللہ کی توحید کا ماننے والا بن جا، ابھی تمام باتوں میں صلح ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگا بڑا جلدی کلمہ پڑھا ہے، جیسے میں اکیلا بیٹھا ہوں، تو نے میری فوج دیکھی ہے؟ اللہ 1-2 لاکھ فوج لے کے آیا ہوں، کھا جائے گی میری فوج تمہیں۔ کلمے پڑھا رہا ہے۔ حضرت خالد کو کہنے لگا تجھے پتا نہیں تو کس کے سامنے کھڑا ہے؟ فرمایا ہاں ایک عیسائی کافر کے سامنے کھڑا ہوں۔ وہ کہنے لگا ہے کوئی جلاد؟ فوراً تلوار لے کر حاضر ہو گئے، کہا اس گستاخ کی گردن کاٹ مارو۔ حضرت خالد کے ساتھ 2 آدمی اور تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا ہے جی اجی ہم تو یوں ہی بات کر رہے تھے جی، اجی آپ برہم ہو گئے، اجی حضور آپ ناراض ہو گئے۔ حضرت خالد نے یہ نہیں فرمایا کہ باہر والوں کو اطلاع کر دو، وہ 50-60 آدمی تو ہمارے ساتھ مل جائے۔ 2 ساتھیوں کو فرمایا اب ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا، تلوار نکال لو، انشاءاللہ حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ 3 آدمی 1.5-2 لاکھ کے مقابلے میں ٹکرا گئے، یہ نہ سوچا کہ ہوگا کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 ساتھی اور تمام کافروں کی فوج میں گھر گئے، جنگ شروع ہو گئی۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خام میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ فرمایا ابو عبیدہ تو سویا ہوا ہے، میرا خالد گھیرے میں آ گیا۔ گھبرا کے اٹھے، شور مچایا لوگوں جلدی کرو پہنچو، خالد گھیرے میں ہے۔ حضرت خالد کی بیوی ام تمیم سنتی ہے، کہنے لگی نہیں مجھے یقین نہیں آتا، میرا خالد گھیرے میں آنے والا نہیں، آ ہی نہیں سکتا۔ گھر میں کھڑی ہو کر چاروں طرف نظر مارتی ہے، دیکھتی کیا ہے؟ وہ ٹوپی جس میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک رکھے ہوئے تھے، وہ بھول آئے۔ ام تمیم کہتی ہے خالد تو ضرور گھیرے میں آ گیا، تیری ٹوپی یہاں رہ گئی۔ ام تمیم نے ٹوپی لے کر کے شور نہیں مچایا، کپڑے نہیں پھاڑے، چہرہ نہیں نوچا، ابو عبیدہ کے پاس نہیں آئی، بغل میں ٹوپی دبائی، برقع اوڑھا، گھوڑے پہ سوار ہوئی، تلوار لے کر گھوڑے کو سر پٹ چھوڑ دیا۔ صحابہ دیکھ رہے تھے، ارے یہ کون ہے؟ یہ کوئی جاسوس معلوم ہوتا ہے، اسے پکڑو پکڑو پکڑو۔ صحابہ نے گھوڑے دوڑائے، گھیرے میں لے لیا، پوچھا برقع پوش تو کون ہے؟ کہنے لگی نہ چھیڑو، خالد کی بیوی ام تمیم ہوں۔ تو کہاں چلی ہے؟ کہنے لگی میرا خالد گھیرے میں آ گیا، ٹوپی گھر پہ بھول گیا، وہ پہنچانے چلی ہوں، ہمیں دے دے ہم پہنچا دیں گے، تو عورت ذات ہے۔ کہنے لگی خالد کی جو قدر میں جانوں تم نہیں جانتے، جان دے دوں گی مگر ٹوپی کسی کو نہ دوں گی۔ نکل پڑی، آ کے دیکھا تلواریں چل رہی ہیں، گاجر مولی کی طرح آدمی کٹ رہے ہیں، حضرت خالد بن ولید بیچ میں ہے۔ ام تمیم نے تلوار نکال کر چلانی شروع کر دی، گاجر کی طرح لوگوں کو کاٹ مارا۔ خود حضرت خالد کہتے ہیں او میرے ساتھیوں، اس نوجوان کو پہچانو، اس برقع پوش کو پہچانو، اس نقاب پوش کو پہچانو، یہ کون ہے؟ جب سامنے گئی نقاب اٹھا کے کہنے لگی خالد تیری بیوی ام تمیم ہو، یہ ٹوپی بھول آئے ہو، پہنچانے آئی ہو۔ اور کراچی کے مسلمانوں تم نے کبھی سوچا نہیں خالد کے سر پہ نبی کی ٹوپی نہیں، جس میں نبی کے بال رکھے ہوئے تھے، وہ گھیرے میں آ گئے۔ آج تیرے پاس قرآن نہیں، تو گھیرے میں ہے۔
وہ ٹوپی گھر پہ بھول آیا تھا، تو قرآن کو مسجد میں قید کر کے آیا، آج تو کفر کے لردے میں پھنسا ہوا ہے، تو گھیرے میں ہے، تجھے کوئی نہیں نکال سکتا اللہ کے قرآن کے سوا۔ تم کتنی عسکری طاقت بڑھاؤ، تم تعداد بڑھا لو، تم چھوٹے بڑے زور لگاؤ، کتنی تم کوشش کرو، خدا کی قسم جب تک تم اللہ کا قرآن لے کر کے نہیں بیٹھتے اس وقت تک تمہارا گھیرا نہیں ٹوٹ سکتا۔ تم نے اللہ کے قرآن کو مسجد میں قید کر دیا، نہ اس کو عوام صدر میں جگہ دی، نہ مارکیٹ میں جگہ دی، نہ محلے میں جگہ دی، نہ برادری میں جگہ دی، نہ خاندان میں کوئی جگہ دی، تمام کو اکٹھا کر لو گے اللہ کے قرآن کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ کون پوچھے؟ حضرت خالد تو صرف ٹوپی بھول کر آئے تھے، ہم نے قرآن ہی بھلا دیا، نبی کی سیرت کا آئینہ بھلا دیا۔ خدا کی قسم نبی نے امانت تمہارے سپرد کی ہے، میدان حشر برپا ہوگا اور اللہ کا پیغمبر کھڑا ہو کر تم سے مطالبہ کرے گا، لاؤ میری امانت کہاں ہے؟ کچھ لوگ کہیں گے اور جی ہم تو عشق کی وجہ سے ایسا کر بیٹھتے ہیں، محبت میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا قرآن کہاں رہ گیا، محبت میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا قرآن رہ کہاں گیا۔ اور تجھے کیسی محبت ہے، تجھے کیسا عشق ہے کہ تجھے آج تک پتہ نہیں چلا عشق تو صحابہ کرام کو تھا۔ مدینہ منورہ ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ خدا کی قسم مدینے کی ہوا میں جو خوشبو ہے تمہاری وہ کستوری میں نہیں ہو سکتی، وہ مشک میں نہیں ہو سکتی، وہ عنبر میں نہیں ہو سکتی، وہ زعفران میں نہیں ہو سکتی۔ ارے مدینے کی ہوا میں جو خوشبو ہے جو گنبد خضرا سے ٹکرا کر آتی ہے اس ہوا میں خوشبو بھی نرالی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے تو کسی سے پوچھتے نہیں پھرتے تھے، بلکہ مدینے کی ہوا بتاتی تھی ادھر آؤ ادھر آؤ، حضور ادھر تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں ایک جنگ کی تیاری فرمائی، صحابہ کرام کا لشکر تیار فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جمعے کا دن ہے، صبح کا وقت ہے، لشکر کو ساتھ لے کر کے تشریف لے گئے، 2-3 میل تک رخصت فرمانے کے لیے گئے، دعا کر کے واپس آ گئے، اللہ تمہیں کامیاب فرمائے۔ صحابی ہے حضور اکرم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آؤ عشق کی بات تمہیں بتاؤں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کے وقت فرما دیا، توجہ کرنا، لشکر کو رخصت کرتے وقت فرما دیا، اور میرے دیوانوں اور پروانوں اور میرے جانثاروں بات سنو، پہلے جھنڈا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دینا، پھر جھنڈا عبداللہ ابن روا کے ہاتھ میں دینا، پھر جھنڈا اسامہ بن زید کے ہاتھ میں دینا۔ حضور کے کلام کی مراد کو اگر صحابہ نہیں جانتے تو کون جانتا ہے؟ سمجھ گئے صحابہ کہ جعفر طیار شہید ہوں گے، یہ جو حضور نے فرمایا پھر اس کو دینا پھر اس کو دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی، فرمان کی، ارشاد کی مراد اور منشا غرض و غائب صحابہ سمجھ گئے کہ جعفر طیار شہید ہوں گے، اور پھر عبداللہ بن روا بھی شہید ہوں گے اور اسامہ بن زید بچ کے آئیں گے۔ صحابہ کا تجربہ تھا حضور کے کلام کو سمجھنے کے لیے۔ عبداللہ ابن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ تسلی تو میری ہو گئی کہ میں شہید ہوں گا، اس جنگ میں واپس نہیں آؤں گا، مگر چلو جمعے کا دن ہے، سواری میری بڑی تیز ہے، میں آخری جمعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کیوں نہ پڑھوں اور جمعہ پڑھ کے جاؤں گا، ایک مرتبہ اور اپنے آقا کا دیدار کروں گا۔
واپس مدینے میں آئے، گھر نہ گئے، بیوی بچوں میں نہ گئے، باغ و بہار میں نہ گئے، فصل باڑی میں نہیں گئے، لوگوں میں نہیں گئے، سیدھے مسجد نبی میں تشریف لائے۔ جمعے کی نماز کے بعد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا۔ حضور نے فرمایا عبداللہ میں نے تو تجھے صبح رخصت کیا تھا لشکر کے ساتھ، تجھے صبح روانہ کر دیا تھا، تو چلا گیا تھا فوج کے ساتھ۔ عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ کے فرمان سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ میں شہید ہو جاؤں گا، میرا یہ آخری جنگ ہے، یہ آخری جہاد ہے۔ میرے دل میں ایک بات آئی، آج جمعے کا دن ہے، اپنے آقا کے پیچھے جمعہ بھی پڑھوں، آخری جمعہ پڑھوں اور آخری دیدار کر کے جاؤں۔ اب تھوڑے سے مجھے آپ بول کے بتائیں عبداللہ ابن رواح کا یہ عشق ہے کہ نہیں؟ کوئی ڈر کی بات نہیں، کوئی خوف کی بات نہیں، بیوی بچوں کی محبت نے نہیں کھینچا، باغوں کو دیکھنے نہیں گیا، بچوں سے ملاقات کے لیے نہیں گیا۔ ارے حضور کا عشق ہے، کہتا آخری جمعہ، آخری دیدار، آخری ملاقات۔ اور عرض کیا میرے آقا میں اپنے ساتھیوں کو جا ملوں گا، میری سواری بڑی تیز ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور سرخ ہو گیا۔ فرمایا عبداللہ تو ساتھیوں کو نہیں مل سکتا، نہیں مل سکتا، جب تیرے ساتھی جنت میں جائیں گے 500 سال بعد میں بہشت میں جا سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے چاہے تم عشق کے تحت آئے، محبت کی وجہ سے آئے، جذبے کی وجہ سے آئے، جمعے کے لیے آئے، میرے دیدار کے لیے آئے، میری ملاقات کے لیے آئے، جب میں نے رخصت کر دیا تھا میرے حکم میں تاخیر کیوں کی؟ پتا چلا عشق بھی وہ مقبول ہے جو حضور کی غلامی کے اندر ہو۔ غلامی سے باہر جو عشق ہے وہ عشق نہیں، وہ فریب ہے، وہ دجل ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، نام دیکھو، شکل دیکھو، نام ہوگا عاشق رسول اور شکل دیکھو تو خدا کی قسم بالکل ایسا معلوم ہوگا جیسے اندرا کا بھتیجا ہو۔ پہچان نہیں سکے گا آدمی، کیا کر سکتا ہے آدمی شکل میں؟ صورت نہیں، سیرت نہیں، لباس نہیں، اخلاق نہیں، کردار نہیں، تمام چیزوں کا تختہ نکال کے رکھ دیا ہے۔ اور آج قوم اسی وجہ سے مصیبتوں سے دوچار ہے، وہ نرغے میں پھنسی ہوئی ہے، وہ نکل نہیں سکتی، وہ سہارا ڈھونڈ رہی ہے مادی قوت کا۔ حضور ناراض ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی کہتے ہیں میں چاہتا تھا زمین پھٹ جائے، مجھے لقمہ بنا کر نکل جائے۔ صحابی کہتا ہے مجھے زندگی تلخ لگنے لگی، ہائے میرے آقا مجھ سے ناراض کیوں ہو گئے؟ عبداللہ بن رواح تشریف لے گئے، گھر پھر بھی نہیں گئے، بال بچوں میں پھر بھی نہ گئے، اور جا کر کے جہاد میں شریک ہو گئے۔ 3 دن گزر گئے، کوئی چیز حلق میں نہ گئی، کمر سیدھی نہیں ہو سکتی تھی، جنگ سخت تھا، لڑائی شدید تھی، تلواریں چل رہی تھی۔ عبداللہ بن رواح فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی، سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، مجھے یاد آیا میرے تھیلے میں گوشت کے خشک ٹکڑے موجود ہیں، میں ان کو منہ میں لے کر ذرا چوسنے لگا، مجھے مدینے کا باغ یاد آیا، مجھے بیوی یاد آئی، مجھے اولاد یاد آئی۔ نبی کے دیوانے کا طرز زندگی دیکھ۔ صحابی کہتا ہے میں نے انگلی حلق میں ڈال کر وہ بوٹی باہر نکال دی، کہا اچھا میں تجھے کچھ کھانے کے لیے دینے لگا ہوں تو یہاں بیٹھ کر گھر یاد آیا، کھڑا ہو گئے اور فرمانے لگی اور میری بیوی اور تمہیں طلاق ہو، اور میرے باغ بہار جاؤ، اسلام کے لیے وقف ہو تم آج کے بعد۔